السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس کے بعد پھر 6 ستمبر کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے قریباً ایک جیسے خیالات کا اظہار کیا، جس میں ایک بات بہت کھل کے انہوں نے شاید پہلی مرتبہ بھارت سے کہی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے پاس صرف صلح کے، بات چیت کے یا ڈپلومیسی کی آپشن نہیں، اس مرتبہ بات اس سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی جنرل آصف غفور نے تو برملا یہ کہا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ایٹمی اسلحہ ریئیکشن میں استعمال کریں گے اور پہل کا موقع کسی اور کو دیں گے، نہ ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت سے ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ دی ہے کہ پاکستانی فوج آخری دم تک امید رکھے گی کہ یہ مسئلہ بات چیت کے ساتھ حل ہو جائے، لیکن اگر یہ مسئلہ بات چیت کے ساتھ حل نہیں ہوتا تو وہ صرف تماشا نہیں دیکھیں گے، کشمیریوں کو اس قید خانے سے، اس ڈیٹینشن کیمپ سے نجات دلانے کے لیے پھر آخری گولی تک، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ناظرین، ایک بات تو آپ جان لیجئے کہ ڈپلومیسی کے نام پہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اس میں ہمارا حسن ظن زیادہ شامل ہے اور حقائق بہت کم۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امارات اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے اور ہمارے ساتھ بہت اظہار یکجہتی فرما گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اظہار یکجہتی فرما لیا تھا اور انہوں نے اپنے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین سیولین ایوارڈ سے نوازا تھا، یہ غلط ہے۔ میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کوئی بہت باخبر ذرائع نہیں رکھتا، لیکن جو آنکھوں کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرا یہ گمان ہے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ دونوں ہمارے برادر ممالک کے وزرائے خارجہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حکومت پاکستان کو یہ بتائیں کہ آپ مقبوضہ کشمیر کو تمام امہ کا مسئلہ نہ بنائیں، اسے اپنا اور انڈیا کا مسئلہ ہی رہنے دیں، اور آپ اسے اسلامی دنیا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، پلیز آپ اپنے معاملات طے کرتے رہیں۔ دیکھیے، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے یہ امہ شمہ کا فراڈ جو ہے نا، یہ بہت عرصہ پہلے ختم کر دیا ہوا ہے، کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا۔ اس دنیا میں سب کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عراق، لیبیا، شام، اس سے پہلے بیروت اور اردن میں بھی، اور یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ماضی میں ایران اور عراق کے درمیان جو جنگ ہوئی، اور اب جس طرح متحارب تمام اسلامی قوتیں ہیں، کوئی ان میں وہ تو صرف فائدہ اٹھاتے ہیں نا، کبھی وہ حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کبھی جن پہ حملہ ہو رہا ہے ان کے ہم ایتی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے مفادات دیکھنے، اور ہمیں ان سے کوئی گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آیا۔ ایسی بات ہوتی تو اب تک فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا۔
اب آپ اپنی فوج پہ تنقید کریں، اپنی حکومت پہ تنقید کریں، میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہ 15-20 نوجوانوں کے جذباتی بن کے کنٹرول لائن کراس کر کے اپنی ویڈیو بنوا کے یہ بتانا کہ وہ مجاہدین بن گئے ہیں اور ان کے ارد گرد گولے پھینکے جا رہے ہیں، میرے نزدیک تو یہ جہالت ہے۔ کیوں اپنی جانیں ضائع کرتے ہو؟ ان حالات میں جب کہ ہر طرف سے ہم گھیرے میں آ چکے ہیں اور سوائے اللہ کے کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں، ہمیں اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنے وسائل کا جائزہ لینا ہے۔ یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں۔ کبھی پاکستانی فوج نے اس طرح دھاڑ کے حملہ نہیں کر دینا انڈیا پہ کہ آپ کی خواہشات کے مطابق وہ جنگ کریں اور آپ تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے تو ان کے ساتھ انڈیا میں حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ کسی مسجد کا ممبر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تقریروں کے لیے تو ایسی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، عملی زندگی میں یہ سوائے ایک بھیانک مذاق کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مذاق نہ بنیے اپنوں کے سامنے، دنیا کے سامنے۔ حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، سنور نہیں رہے۔ معاشی طور پہ ہم جس گڑھے میں گر چکے ہیں، اس کے بعد کیا دنیا کی کوئی طاقت یہ چاہے گی کہ ہمیں اس سے باہر نکالیں، جبکہ ہم اس کے احکامات کی تعمیل اس کی مرضی کے مطابق بھی نہ کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے قوت بازو پہ کرنا ہے، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، جذبات کو ایک طرف رکھو، اور سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرو، اپنی اخلاقی اقدار کو مضبوط کرو۔ یہ جو آپ نے محرموں کے دنوں میں پولیس کے خلاف مہم شروع کر دی ہے، پروپیگنڈا اور پرانی وہ ویڈیو چلا کے دکھا رہے ہونے کہ وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی احتجاج کیا تھا صلاح الدین کے مرنے پر، لیکن وہ ایک واقعہ تھا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جن دنوں ہمیں بہت ضرورت ہے پیرالل سیکورٹی فورسز کی، تو ہم ان کو اس طرح نفرت کا نشانہ لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو 5th جنریشن وار ہے۔ آپ کو بہت پھونک کے قدم اٹھانے ہیں اگر اس دنیا میں آپ نے عزت کے ساتھ اپنے اقتدار اعلیٰ کو بحال رکھنا ہے، تو آپ کو بہت قربانی دینی پڑے گی۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔